میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ اصل مقصد کچھ اور تھا اس کا۔ جب تم نوٹ گن رہے تھے تو فرید عباس کی بیوی نے میرے کہنے سے مووی کیمرے پر فلم بنا لی اور تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے جناب۔ ہاں تم نے اور میں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا۔ تم نے مجھے چھوڑ کے جرم کیا، میں نے تمہیں رشوت دے کر جرم کیا۔ اس کیس میں مجھے جیل ہو سکتی ہے، تو تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے اور تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈرو نہیں، میرا ارادہ وہ ہرگز نہیں تمہیں بلیک میل کرنے کا۔ تم جیسے معمولی انسپیکٹر کے ساتھ ہم ایسا گھٹیا گیم نہیں کھیلتے۔ یہ تو بس تمہارا منہ بند رکھنے اور تمہیں قابو میں رکھنے کے لیے ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے مصافحہ کیا اور اس کا ریوالور اسے واپس کر دیا۔ اخلاقاً میں نے رکشی کا شکریہ ادا کیا اور ہم باہر نکل آئے۔ پولیس کی جیپ عباسی کے گھر سے 100 گز کے فاصلے پر موجود تھی۔ میں نے اور رئیس تھانے دار کو وہاں تک پیدل جاتے دیکھا۔ اس کی حالت تھانے سے نکلتے وقت کسی بدمعاش جیسی ہو رہی تھی جس کی ساری اکڑفو رات بھر کی تفتیش میں نکل گئی ہو۔ میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ہم مخالف سمت میں روانہ ہو گئے۔ رئیس نے ایک کہکہ لگایا اور پھر ایک دم سیریس ہو گیا۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی پیارے۔ اپنے یار جیرے بلیڈ کا اڈا خواہ مخواہ اس کی نظر میں آ گیا۔ میں نے کہا یہ کچھ نہیں کرے گا یار، اب یہ نہیں کرے گا، کسی اور کو بتائے گا یا شاہ عالم وہاں نظر آیا تھا، میں جیرے کو پہلے سے بتا دوں گا کہ فی الحال اپنا بوریا بستر گول کر لے وہاں سے۔ میں اب شاہ عالم نہیں، ایک مفرور مجرم ہوں۔ ہر تھانے میں فوٹو ہے میری۔ مجھے تو کچھ اور ہی شک ہو رہا ہے، قسم اللہ کی۔ تیری فوٹو اخبار میں تو نہیں چھپوا رہے ہیں دشمنوں نے؟ دشمنی میں ملک خدا بخش کے لواحقین سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ تھانہ کچہری سے زیادہ اپنی دولت، سیاسی اثر رسوخ اور طاقت پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر میں ایک بار ان سے مل سکتا تو کیا وہ تیری سننے سے پہلے تجھے گو وینٹ گون کر دیں گے؟ ان کے لیے شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تجھے قاتل سمجھتے ہیں اور دلیل سے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ خیال چھوڑ دے پیارے، اور کم سے کم 3 مہینے کے لیے غائب ہو جا، ورنہ مارا جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے یار۔ مجھے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ شاہ عالم کی دولت جائیداد رکشی کے حوالے کرنی ہے۔ یہ کام وکیل کے آفس میں ہی ہوگا۔ ایک مسئلہ شبنم کا بھی ہے۔ ابھی صرف اپنی فکر کر سالے، اور کچھ نہیں تو اپنا تھوبڑا ہی بدل لے، رئیس نے کہا۔ میں نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ ابے واہ، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ میں حیران ہو کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میک اپ سے چہرہ بدل کے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بس اب تم مجھے چھوڑ کے جا اور پکڑ لا کسی بھروسے کے آدمی کو۔ میک اپ کے ایک سے بڑھ کر ایک ماہر موجود ہیں یہاں، اسٹیج پر اور فلموں میں اور ٹی وی اسٹیشن پر، لیکن یہ معاملہ رازداری کا ہے۔ رئیس نے مجھوں کو تاؤ دیا۔ یار تو سب مجھ پر چھوڑ دے، ہم نے بھی یہ بال دھوپ میں کالے نہیں کیے۔ تو کیوں محاوروں کی ایسی تیسی کرتا ہے؟ ابو چہل کی اولاد، بال دھوپ میں سفید کرنا صحیح محاورہ ہے۔ ابے رہنے دے، یہ محاورہ بھی غلط ہے۔ دھوپ میں آدمی کا رنگ کالا ہوتا ہے یا سفید؟ رئیس نے کہا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ بال نزلے میں سفید نہیں کیے۔ ایک بار ہم رئیس خان کے عجیب و غریب نقشے والے گھر کی پچھلی گلی میں پہنچے۔ سامنے والے گیٹ پر اس کے چوکیدار تیسمار خان نے باہری قفل ڈال دیا تھا، اور ادھر سے دیکھنے والے کو رئیس خانہ ویران اور غیر آباد نظر آتا تھا ہوگا۔ پچھلی گلی کا خفیہ راستے کی طرف کسی کا شک بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر حالات کے پیش نظر احتیاط لازم تھی۔ رئیس نے پہلے گاڑی سے اتر کے دائیں بائیں دیکھا اور پھر دکان کا شٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ میں نے گاڑی کو اندر پارک کرنے تک اس کے تاریک شیشے نہیں اتارے کی۔ رئیس نے فوراً شٹر نیچے کر دیا۔ گیراج کے پیچھے والے دروازے سے گزر کے ہم نیچے جانے والے زینے سے رئیس خانے کے زیر زمین اسٹور میں پہنچے۔ رئیس نے مجھے سمجھایا کہ سلائیڈنگ ڈور کیسے کھلتا ہے۔ اب ہر وقت تو اپن تیرے ساتھ نہیں ہوں گے نا پیارے، اچھی طرح دیکھ لیں ان راستوں کو۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، یہ بہت ضروری ہے۔ تہہ خانے کے دونوں بیڈ روم پوری طرح آراستہ تھے۔ کچن میں فریج بھی تھا اور کھانے پکانے کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ ایک کمرے میں فون اور ٹی وی کے ساتھ ڈش اور وی سی آر کے کنیکشن نظر آ رہے تھے، لیکن زیر زمین ہونے کی وجہ سے کمروں میں شدید حبس تھا۔ اس کا علاج رئیس نے اے سی چلا کے کیا۔ 2 ٹن کا اسپلٹ یونٹ پورے 20 منٹ کے لیے بہت کافی تھا۔ بس بجلی کا بریک ڈاؤن ہونے کی صورت میں یہ جگہ ناقابل رہائش تھی۔ یہاں جنریٹر نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا شور اوپر صاف سنائی دیتا۔ اب میں جاتا ہوں یار، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ رئیس وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کہاں ہے جو تو نے خالد اور خادم سے چھینے تھے؟ وہ بھی رکھے ہیں، رئیس نے کہا، اور ان کے ساتھ جو فلاپی ڈسک تھی وہ بینک کے لاکر میں ہیں، ان کے سارے کاغذات کے ساتھ۔ وہ سب یہاں لے۔ میں نے کہا۔ رئیس نے گھڑی دیکھی۔ ٹائم تو نہیں ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں، آج نہیں تو کل ضرور لے آؤں گا۔ میں نے کہا اپنا موبائل فون دے جا مجھے، یہاں مجھے اور بھی کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، پرنٹر چاہیے، ایک میں لسٹ بنا دوں گا تجھے۔ رئیس چلا گیا تو میں کچھ دیر بیڈ پر آرام سے لیٹ کر اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا
کسی عدالت سے مفرور اور مطلوب قرار دیے جانے تک کسی مجرم کی تصویر تھانوں میں نہیں لگائی جا سکتی تھی، اور یہ ایک طویل عدالتی طریقہ کار تھا۔ مگر جہاں قاعدے قانون کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ رئیس کا یہ خیال بھی غلط نہیں تھا کہ خدا بخش مندرال کے وارث میرے سب سے خطرناک دشمن ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے باپ کے قاتل کو خود مار دینا بھی آسان تھا، اور اسے مروا دینا بھی۔ عملاً میں غالب اس شعر کی تفسیر بن گیا تھا: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ لیکن میں واقعی حرف مقرر بن گیا تھا۔ میں نے دوسرے شاہ عالم کی زندگی اختیار کر کے سارے زمانے کے دشمنی مول لے لی تھی۔ میں ہر طرف سے جان کے طلبگار دشمنوں میں محصور ہو گیا تھا۔ ایک طرف پارٹی کے سازشی عناصر تھے۔ بے شک میں نے طمس اور قریشی کے حق میں پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے دستبرداری قبول کر لی تھی اور پارٹی ان کے حوالے کر دی تھی، مگر میرا وجود ان کے لیے سر پر لٹکنے والی تلوار کی طرح تھا۔ وہ پارٹی کے نائب صدر تیمور کو مارنے کے بعد چیئرمین کو ختم کیے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف خادم عثمان اینڈ کمپنی کی صورت میں ایک مافیا میرے خلاف ہو چکی تھی۔ ملک سے نوادرات بیرون ملک اسمگل کرنے والے اس گروہ کی سرگرمیاں مجھ سے پوشیدہ نہ تھیں، مگر ان کی طاقت کا مجھے اندازہ تھا کہ ان کے سارے کاروبار راز میری تحویل میں آ جانے سے مافیا کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا، اور کوئی مافیا کسی ایک فرد کے ہاتھوں نہ بلیک میل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ان کے مقدمے سے انحراف کرنے والا یوں غائب ہو جاتا تھا جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ تیسرے طور میرے دشمنوں کی زر خرید پولیس تھی۔ وہ مجھے کسی بھی بہانے گرفتار کر سکتی تھی اور کسی دشواری کے بغیر تفتیش کے دوران مجھے ہلاک کر سکتی تھی۔ ایسا نہ جانے کب سے ہو رہا تھا۔ کسی تفتیشی افسر پر آج تک کوئی الزام نہیں آیا۔ نام نہاد انکوائری میں بھی یہی ثابت ہوتا کہ مرنے والے نے خودکشی کی تھی یا اسے دل کا دورہ پڑا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے بیمار تھا۔ صرف چوتھی سمت میرے لیے پناہ تھی اور یہ واپسی کا راستہ تھا۔ مقابلہ، اور وہ بھی بیک وقت 3 طاقتور آشام اور شفاق دشمنوں سے، میری بس کی بات ہی نہ تھی۔ میں نہ سپرمین تھا، نہ جیکی چان جیسا فلمی ہیرو کہ مار دھاڑ سے کشتیوں کے پشتے لگا دوں اور مجھے خراش تک نہ آئے۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب شاہ عالم کے لیے زندگی کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں۔ میں صرف ناصر عظیم بن کے زندہ رہ سکتا تھا، بشرط یہ میں اپنے اصل چہرے پر کوئی مصنوعی چہرہ سجا لوں، ورنہ ناصر عظیم کو شاہ عالم سمجھ کے کوئی بھی قتل کر سکتا ہے۔ جب تک شاہ عالم اور ناصر عظیم شخصیت اور شناسائی کے دائرے الگ تھے، ان کو ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے اور ان کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ کسی موقع پر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ کسی نے ان کی صورت کی مشابہت پر غور کیا ہو یا غلط فہمی میں ایک کو دوسرے کی جگہ سمجھا ہو۔ لیکن اب شاہ عالم کی زندگی اور موت کے معاملات کو اتنی پبلسٹی مل چکی تھی کہ ناصر عظیم بھی گمنام اور روپوش نہیں رہ سکتا تھا۔ تاہم ناصر عظیم کے لیے اب اپنی پرانی شناخت رکھنے والی اصل زندگی کی طرف واپسی بھی آسان نہیں تھی۔ اس کا ثبوت مجھے قمر کی شادی میں شریک ہو کے مل گیا تھا۔ وہاں کوئی مجھے ناصر عظیم سمجھ کے پرانی اپنائیت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہاں خان اعظم کی خفگی میری سمجھ میں آتی تھی۔ وہ بڑے تھے اور غصے میں مجھے تھپڑ بھی مار دیتے تھے تو میں انہیں کچھ نہ کہتا۔ استاد اور باپ کا ایک سا درجہ ہے۔ وہ 100 بار جائز بات پر ناراض ہوں اور تو ایک بار ناجائز بھی ہوں گے۔ افسوس مجھے چندہ کے رویے پر تھا، جس نے مجھے دیکھا اور ایسے نظر انداز کیا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ بلا شبہ نام کی حد تک میں اجنبی تھا۔ میں شاہ عالم بن کے گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ میں ناصر عظیم کے رشتے اور حوالے سے آیا ہوں۔ وہ سب کے سامنے نہ صحیح علیحدگی میں مجھ سے بات کر سکتی تھی اور قمر سے ملوا سکتی تھی۔ سوال اب یہ تھا کہ وہ پھر ناصر عظیم کو اپنی زندگی میں وہی مقام اور حیثیت دینے کے لیے رضامند ہوں گے جو اسے پہلے حاصل تھا۔ وہ اخباروں میں سب پڑھ رہے ہوں گے کہ مجھے شاہ عالم بننے کی کیسی عبرتناک سزا مل رہی ہے۔ میرا سب کچھ چھن گیا، میرے نام کی عزت، میرا چیئرمین پی جے ایف کا منصب، میری دولت اور شان و شوکت، میرے حامی اور ساتھی، یہاں تک کہ میرے نام کی بیوی بھی مجھے چھوڑ گئی تھی۔ یہ سب کچھ گنوانے کے بعد میں واپسی آ رہا تھا تو کیا اپنی خوشی سے آ رہا تھا؟ نہیں، میں دھوبی کا کتا بن کے آ رہا تھا۔ میں مجبور ہو گیا تھا کہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں۔ جب میں نے شاہ عالم کی زندگی اختیار کی تو اسے مجبوری کا نام دیا تھا۔ آج میں اس زندگی سے دستبردار ہو رہا تھا تو یہ بھی مجبوری تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے لیے روٹھوں کو منانا مشکل ہو گیا ہے، ناممکن نہیں۔ بگڑے ہوئے بچے کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں تو ان پر گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ماں باپ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور بہن بھائی بھی۔ ابھی دوپہر کے 2:30 بجے تھے، مجھ پہ یہ احساس مسلط ہونے لگا کہ میرے لیے ایک قید تنہائی کا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ زمین کے نیچے 10 فٹ کی گہرائی پر اس تہہ خانے میں مدفون رہ کے یقیناً محفوظ تھا، مگر اوپر کی دنیا میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔
ہر طرف موت کے فرشتے منڈلا رہے تھے اور قاتل گھوم رہے تھے۔ انہیں شاہ عالم کی تلاش تھی، وہ ایک بار مر کے زندہ ہو گیا، ہم اسے پھر مار دیتے ہیں۔ امید ہے ایک سہارا رئیس نے فراہم کیا تھا کہ اگر وہ کسی فنکار میک اپ مین کو لے آیا تو شاید میں ایک بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ تیسری شخصیت کے روپ میں انسانوں کی دنیا میں بے خوفی سے پھر سکوں۔ یہ تیسری شخصیت نہ شاہ عالم کی ہوگی اور نہ ناصر عظیم کی، اس کا نام کچھ اور ہوگا اور زندگی کے سارے حوالے بھی چھوٹے ہوں گے۔ جھوٹ کا یہ سارا مصنوعی شخصیت کا یہ خول اور یہ دھوکہ دینے والا بحروب کب تک چلے گا؟ یہ روپوشی کب ختم ہوگی؟ واپس ناصر عظیم بننے کا مشکل مرحلہ کب تمام ہوگا؟ فی الحال ایسے کسی سوال کا کوئی جواب خود میرے پاس بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھوک محسوس ہونے لگی تو میں نے فریج کھول کے دیکھا۔ اس میں ملک پیک، کولڈ ڈرنکس، کھانوں کے ٹین پیک اور بیئر سے شراب تک سب کچھ تھا، اور یہ ایک آدمی کے لیے کم سے کم ایک ہفتے کا راشن تھا۔ روٹیاں ڈبل روٹی جیسی کوئی چیز فریج میں نہیں تھی۔ میں نے کچن کا جائزہ لیا اور وہاں آٹا تھا، مگر اسے گوندھ کے روٹی پکانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ چولہا جلا کے میں نے پانی ابلنے کے لیے رکھا، اس میں ٹین پیک بریانی کا ڈبہ اور اوپر سے کھول کے رکھ دیا۔ جب بریانی گرم ہو گئی تو میں نے پلیٹ میں نکالنے کا تکلف کیے بغیر ڈبے میں چمچ ڈالا اور کھانا شروع کر دیا، اور ایک بوتل کوک کے ساتھ اپنا لنچ مکمل کیا۔ 3 بجے میں نے شبنم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر عائشہ کو فون کیا۔ حسب عادت وہ بڑے دوستانہ انداز میں مجھ پر انگریزی میں خفا ہوئیں اور اس میں اردو بھی ملاتی رہیں۔ اس نے کہا، شاہ جی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں۔ او ینگ مین، بات معافی کی نہیں، نیوز پیپر میں کیا نان سینس پرنٹ ہو رہا ہے تمہارے بارے میں؟ میں نے کہا، اخبار والے خبریں دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن میرے لیے پرابلم بن گیا ہے شبنم سے چھپانا۔ پھر کیسے چھپایا آپ نے جھوٹ بول کے؟ میٹ لائی۔ میں نے کہا کہ آج اخبار والا ہی نہیں آیا، مگر مجھے شرمندگی ہوئی، کسی نے اسے بتا دیا کہ اخبار سب آئے تھے، وہ بہت اپسیٹ ہے، تم اس کو کاؤنسل کرو، بلکہ آ جاؤ امیڈیٹلی۔ میں نے کہا، سوری ڈاکٹر، میں ایسی جگہ ہوں کہ ابھی آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تم میری بات کرا دو اس سے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ویسے وہ کیسی ہے؟ شی از فائن۔ اگر کوئی اسے پراپرلی گھر میں اٹینڈ کرے تو سب سے بہتر۔ یہاں ہاسپٹل کا ایٹماسفیئر ہے، کسی ہیلتھی اور نارمل شخص پر بھی فزیکولوجی اثر پڑتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے لیے سب سے مناسب جگہ آزاد صاحب کا گھر ہے، شبنم ان کے لیے بیٹی کی طرح ہے۔ چند منٹ کے بعد شبنم نے کہا، ہیلو۔ مجھے اس کی آواز میں وحشت سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ ہیلو ڈیئر، کیا حال ہے مزاج یار؟ علی، تم کہاں ہو؟ آخر یہ کیسی خبر مل رہی ہے مجھے؟ میں نے کہا، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل خیریت سے ہوں، مجھ پہ یقین کرو۔ یقین تب کروں گی جب تم آؤ گے، خود آ کے بتاؤ گے مجھے کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ کیا واقعی شبنم تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے خلاف کیا چکر چلا رکھا ہے میرے دشمنوں نے؟ میں نے اس کی بات پلٹ دی، خدا بخش مندرال کے قتل کا الزام کیسے آ گیا تم پر؟ یہ سب میں فون پر نہیں بتا سکتا، یہ الزام بے بنیاد ہے، لیکن میرے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ تم گرفتاری سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا، ظاہر ہے بڑی مشکل سے خادم اور عثمان کے دوہرے قتل کا الزام ختم ہوا تھا، کسی وکیل سے بات کرو، ضمانت قبل از وقت گرفتاری کرواؤ۔ میں نے کہا، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جج کے سامنے خود پیش ہونا پڑتا ہے، اور اس کیس میں ضمانت کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن ایسے تم کب تک روپوش رہ سکتے ہو؟ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں یہ بات عدالت میں ثابت کرنی پڑے گی۔ تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے علی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ آزاد صاحب ہیں۔ مجھے معلوم ہے پورا پریس میری بیک پر ہوگا، وکیل بھی بہت ہیں، لیکن میں گرفتاری نہیں دے سکتا، وہ مجھے مار ڈالیں گے، حراست میں قتل کر دیں گے، یہی ہوتا ہے یہاں۔ تم باہر چلے جاؤ، ابھی وہ بھی مشکل ہے، میرا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہو گیا ہے، میری تصویر ہر پولیس اسٹیشن کو دے دی گئی ہے غیر قانونی طور پر، اخباروں میں فرنٹ پیج پر اشتہار کی قیمت دے کر خبر کے ساتھ تمہاری تصویر لگائی ہے۔ مندرال کی فیملی نے، پھر تم ہی سوچو کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی بے گناہی کے ثبوت حاصل ہونے تک روپوشی کا فیصلہ کیا ہے، مکمل روپوشی۔ تم فکر مت کرو، ثبوت میں حاصل کروں گی، اس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا۔ مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر۔ مجھ سے کب ملو گی علی؟ اس نے کہا، اگر تم ٹھیک ہو تو آزاد صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، انہی کے گھر میں رہو، میں موقع ملتے ہی وہاں آؤں گا۔ اور ایک کام کرو۔ کیا کام ہے بتاؤ؟ میں نے کہا، وطن فروشوں کا ایک گروپ بہت عرصے سے چپ کے اس ملک کے عجائب خانوں سے تاریخی حیثیت کے نوادرات باہر بھیج رہا ہے۔ ایسی کچھ خبریں دیکھی ہیں میں نے بھی، تم ایسی سب خبریں جمع کرو۔ مجھے مختلف اخباروں سے اور ان خبروں پر کچھ قانونی کارروائی بھی شروع ہوئی تھی، مگر ظاہر ہے
بعد میں معاملہ دبا دیا گیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں گویا بزبان فارسی کے دفتر راہ کو درد گاؤ اقصاب برود کساب ہم سر، مطلب اس کا کچھ یوں ہوا، عزیزہ کے فائل کو کھا گئی، گائے گائے کو لے گیا، کیا گساب اور کساب بھی اللہ کو پیارا ہو گیا؟ تو بالخیر گویا۔ اعزاز صاحب کی نقل پر وہ ہنسی، پھر اس نے کہا کیا بات ہے، لیکن صاف ظاہر تھا کہ یہ سوال اس نے مجھ سے نہیں کیا تھا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا اور تشویش بھی تھی۔ پھر میں نے اس کی اونچی آواز سنی، کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا شبنم کیا ہوا، ہیلو، مگر مجھے ریسیور میں اس کے ایک اور چیخ سنائی دی، چھوڑ دو مجھے۔ وہ دوبارہ چلائی، آلی آلی، پھر اس کی آواز ختم ہو گئی۔ میں نے چلا کے کہا شبنم شبنم۔ ریسیور میں خاموشی اور سرسراہٹ سنائی دیتی رہی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کریڈل پر نہیں رکھا گیا تھا، لائن ابھی تک ملی ہوئی تھی۔ شبنم کی چیخ پکار سے میرے تصور میں ایک ہی تصویر ابھرتی تھی کہ وہ مجھ سے فون پر باتیں کرنے میں منہمک تھی اور اسے کسی کے قریب آنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اسے یہ شک نہیں ہوا کہ اسے پکڑ کے زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ شک ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ فون ڈاکٹر عائشہ کے آفس میں ہوگا، وہ اخلاقاً شبنم کو اکیلا چھوڑ گئی ہوگی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ مجھ سے کچھ کہنا سننا چاہے تو اسے کسی اور کی موجودگی کے احساس سے جھجک اور بے سکونی محسوس ہو، مگر آفس میں کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں تھی۔ میں نے پریشانی میں کئی بار وہی نمبر ڈائل کیا، مگر جواب میں مجھے بڑی کے ٹونز کے سوا کچھ نہ ملا۔ ریسیور الگ پڑا تھا کہ شاید تار سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا اور کسی کو بھی وہاں پیش آنے والے واقعات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کلینک کا دوسرا نمبر بھی نہیں تھا۔ میں نے انکوائری سے پوچھا تو وہاں سے بھی یہی نمبر دیا گیا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی فون نمبر ہے؟ آپریٹر نے کہا نو سر، اور لائن کٹ گئی۔ جو سوال بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا وہ بڑا اذیت ناک تھا، کیا شبنم کو کلینک سے اغوا کر لیا گیا تھا کہ ایسا؟ اگر ایسا ہے تو اس سے منسلک دوسرا سوال یہ تھا کہ کس نے اغوا کیا اور کیوں؟ وہ ایک خاموش اور پرسکون سی کوٹھی میں واقع پرائیویٹ کلینک تھا جہاں مخصوص لوگ آتے تھے۔ وہاں سرکاری اسپتالوں والی بھیڑ نہیں ہوتی تھی جس میں مریضوں یا تیمارداروں اور اسپتال کے عملے سے زیادہ تر غیر متعلقہ افراد شامل ہوں۔ فقیروں سے لے کر اخبار اور پھلوں کے چاٹ بیچنے والوں تک اور بوٹ پالش سے تیل مالش کرنے والوں تک ڈاکٹر عائشہ کے کلینک میں وہیں جاتے تھے جن کا کوئی عزیز رشتہ دار یا دوست کسی نفسیاتی عارضے کے باعث وہاں داخل ہو، اور وہاں مریضوں کی تعداد ہی بہت محدود تھی۔ شبنم کے بارے میں بھی چند افراد ہی جانتے تھے کہ وہ وہاں زیر علاج ہے۔ میرے علاوہ یہ بات اعزاز صاحب کے علم میں تھی۔ رئیس جانتا تھا کہ شاید رکشی کو یا کسی اور کو معلوم ہوگی۔ شبنم جیسی سرپھری صحافی نے اپنی پیشہ ورانہ حق گوئی بے باکی سے نہ جانے کتنے پردہ نشینوں کو بے نقاب کر کے ان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا ہوگا۔